یہ جو لوگ ظہرین پڑھتے ہیں اور مغربین پڑھتے ہیں اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ نماز کے اصل اوقات 3 ہیں، ظہرین، مغربین اور فجر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر بہت ساری روایات وہ ہیں کہ حالت سفر کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو ظہر اور عصر کو بھی اکٹھا کر لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھا کر لیتے تھے سفر کی حالت میں۔ اب آج کے دور کے اندر چونکہ ایک سائڈ کے اوپر اس سہولت سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جو ہے نا بغیر سفر کے بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے نا ان احادیث سے جاہل ہیں وہ سفر کے اندر بھی اکٹھی کرنے کی بجائے وہ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ جو ہے نا لوگوں تک بات حقیقت کی پہنچائی جائے کہ مسئلہ یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر شیعہ تو اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نماز کے اوقات ہی 3 کر دی، لیکن اگر سنی جو ہے نا تھوڑا سا اس طرف آئیں کہ سفر کے حالت کے اندر بعض اوقات ٹریفک جام ہوتا ہے، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اگر اس وقت جو ہے نا یہ اکٹھی پڑھنی شروع کر دیں۔ حج کے موقع پر ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا مسافر ہوں، لیکن عظیم اجتماع ہوتا ہے یا وہاں جو ہے نا جو مقیم ہوتے ہیں ان کی الگ جماعت ہوتی ہے، مقیم بھی جو ہے نا عشاء اور مغرب کی اکٹھی پڑھتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ آدمی کے جو وہ ہے نا احوال، ہر آدمی اپنے احوال کے مطابق اس کے اوپر جو ہے نا اچھے انداز میں جو ہے نا عمل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بہت حیران کن ہے، اور آپ شیعہ سنی سب کو بھول جاؤ گے۔ بعض اوقات تو کوئی روایت ایسی ہوتی ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار علی کی فضیلت ہے تو شیعوں نے گڑی ہوگی، ابو بکر کی فضیلت ہے تو انہوں نے گڑی ہوگی، ظہرین کے لیے ہے تو شیعوں نے گڑی ہوگی، اور یہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس بیچارے نے اپنے طور پر بڑی دیانت کے ساتھ حدیث کو نقل کیا ہے کہ عصر کا ٹائم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور عیادت کے ٹائم کے اندر جب تھوڑا سا وقت زیادہ گزر گیا تو صحابہ کرام نماز کے لیے مسجد نبوی میں انتظار کر رہے تھے۔ آخر میں ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں، تو سارے جو ہے نا وہیں چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ یہی پڑھا دیتا ہوں نماز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے اسی طریقے سے آپ نے نماز پڑھائی، نہ رکوع کیا اس طرح سے، نہ سجدہ کیا، باقیوں نے رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی میری طرح پڑھتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس کے نتیجے کے اندر اگر ہم اتنا کر لیں کہ بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، جہازوں کے اندر اس حدیث کو جو ہے نا اس پر عمل کر لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ لڑائی کے وقت فرجالن اور رکبانا، چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھو۔ پھر جب اپنی حالت کے اوپر آ جاؤ تو جیسے عام حالت کے اندر نماز آدمی رکوع سجود پراپر طریقے سے پڑھتا ہے ویسے پڑھو۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے اندر ہماری جو رہنمائی ہے، اگر اس امت کو تھوڑی سی آگاہی مل جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے جو بہت نیک لوگ ہیں اور بہت پراپر طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں، نماز قضا کر لیں گے لیکن اکٹھی نہیں پڑھیں گے وہ جہالت کی وجہ سے، تو ان کو اگر علمی بنیادوں پر شعور ملے گا۔ اب علامہ اقبال جو ہے نا جواب شکوہ کے اندر کہتا ہے نا کہ کیا ہے اشعار کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا جب این لڑائی میں وقت نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہیں، اس سے پہلے کوئی اور ہے کہ قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ہاں قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
اب اگر این لڑائی کی وقت کے اندر دہشت گردوں سے آپ کا مقابلہ ہے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، اپنوں سے، اور آدمی جو نا سجدے میں جائے گا تو کوئی بندہ اور بندہ نواز رہے گا؟ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، یار اتنی موٹی موٹی باتوں کو اقبال نے اتنی بڑی منہ سے رکھی تھی لیکن نہیں دیکھی نا، لوگوں کو جذباتی بنا دیا. تو اس سے تو آدمی کا جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، آپ نے کہا نہ رکوع ہوگا نہ سجدہ تھا، اس میں وہ کیا ہوتا؟ ہاں، جب ابھی آپ اس حالت میں ہو، جب آپ بس کے اندر بیٹھے ہوگے، جہاز میں بیٹھے ہوگے، جہاز میں تو آدمی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اور جب آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جو اگر گدھے کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، خچر کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، یا جو ہے نا گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے، تو جہاں رخ ہوتا تھا وہیں نماز پڑھتے تھے. اب گھوڑے کے اوپر، خچر کے اوپر کس طرح سے نماز ہوگی؟ سفر کی حالت کے اندر. قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان یہ جو ہے نا، چونکہ اسلام نے ترقی کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آتا تھا جو آنے والے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس لیے بنایا تھا. اب ایک ہمارے دوست سے ارشاد بھائی، اس نے بتایا کہ کوئی پٹھان تھا، وہ پراپر طریقے سے نماز پڑھتا تھا جہاز میں، تو بیچارے کو پی آئی اے کی نوکری چھوڑنی پڑی. اگر اس کو یہ قرآن اور حدیث کا پتہ ہوتا تو نوکری نہیں چھوڑنی پڑتی نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے جہاز کے اندر، اب جہاز کے اندر جو ہے نا، جو ایمریٹس کے جہاز ہیں، اب یورپ کی طرف آدمی سفر کر رہا ہو، وہ قبلے کا جو ہے نا نشان دکھا رہے ہوتے ہیں. بھائی قبلے کے نشان کے اندر جو ہے نا اس طرح سے تو آپ نہیں مڑ سکتے ہو. تو جو حدیث ہے یہ اس کی رہنمائی کے لیے. اگر حدیث کی رہنمائی آدمی نہیں مانتا ہے تو قرآن میں فرجالن اور رکبانا جو کہا ہے، تو رجالن چلتے ہوئے تو نہ رکوع ہو سکتا ہے نہ سجدہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث کے اندر یہ رہنمائی ہے کہ یہ خالی لڑائی کے لیے نہیں ہے. بعض اوقات آپ کو ایسی ضرورت ہے، جیسے جہاز ہے یا ریل گاڑی کے اندر آدمی جا رہا ہے، اب پیچھے ڈبے کے اندر جو ہے نا آدمی کو سیٹ ملی ہے، وہ تو آدمی کو اتنا ہلاتی ہے کہ میں نے خود بڑی مشکل سے نمازیں پڑھی ہے نا. ایک دفعہ بنوئی ٹاؤن کے اندر میں پڑھتا تھا، تو عید کے دنوں میں جو ہے نا ٹکٹ بعض لوگوں نے بک کرائے تھے، میں نے نہیں بک کرایا تھا، اور بڑی مشکل سے، ابھی تو انہوں نے اس کے اندر سریے لگا دیے ہیں، آدمی جو ہے نا اس میں ویسے داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو دروازے تو بند کیے ہوئے تھے، اور میں بھی بہت سارے اور لوگ بھی شیشوں سے جو ہے نا اندر گھس رہے تھے. اب عید کے موقع پر جو ہے نا جانا بھی تھا. جب میں اندر چلا گیا، میں نے بولا کہ یار ایک پاؤں جو تھا نا وہ بھی جو ہے نا نیچے جو ہے نا رکھا ہوا تھا، دوسرے کی جگہ نہیں تھی. میں نے کہا کہ یار کدھر پھنس گیا ہوں نا. اچھا، عصر کے بعد نماز پڑھ کے اندر گیا تھا، جب مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا میں نے بھی اذان بھی دے دی. مجھے حدیث اور قرآن کا اس وقت کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے اس حالت کے اندر اذان دے دی، اور مغرب کی نماز بھی ایسی ایک پاؤں سے کھڑے ہو کے پڑھ لی نا، اور سجدہ جو ہے نا اسی جو جس پر ہاتھ پکڑا تھا اس پہ لگا لیا. میری اذان کو کسی نے سن کے جو ہے نا، وہ ڈی خان کے طالب علم تھے، وہ مجھے جانتے تھے، انہوں نے بلایا. 4 کے اندر جو ہے نا گنجائش ہوتی ہے کہ 5واں بھی آرام سے بیٹھ سکتا ہے. لیکن میں نے پھر توبہ کی کہ آئندہ جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا گھس کے نہیں جانا ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، پھر بار بار پھر ایسا نہیں ہوتا ہے نا.